ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت بھی رب نے پوچھا، عالم ارواح کی بات ہے، ابھی دنیا نہیں بنی تھی، کہ محبوب بتا تیری خواہش کیا ہے؟ تو اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نے عرض کیا، مولا میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ایک قوم، ایک امت کا رہبر بنا کے، رہنما بنا کے بھیجے گا۔ مولا میں آج اپنی امت کے لیے تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میرے غلاموں اس وقت بھی میں نے تمہاری بخشش کی دعا مانگی تھی، جب زمین و زمان بنے نہیں تھی، تمہارا نشان بنا نہیں تھا، لیکن اس پر بھی تم سے کوئی اجر کا سوال طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں، جب میں دنیا میں آیا، پیدا ہوا، دنیا میں آتے ہی رب کو سجدہ کیا، اور اس سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھا، اس سجدے کے اندر پڑھا ہے رب حب لی امتی، مولا میری امت کی بخشش کر دینا۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بھی تم سے اجر کا کوئی سوال طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں، جب میں نے ساری صحابہ کو اکٹھا کیا، لوگوں کو، کفار قریش کو اکٹھا کیا، اعلان نبوت جب کیا، تو میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں مان جاؤ گے، مان جائیں گے۔ آج تک آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، آپ نے جگ بولا، سچ بولا، بچپن سے آج تک تمہارے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہم نے دیکھا، ہاں ہم مان جائیں گے اس بات کو۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر تم یہ بات مان جاؤ گے تو یہ بھی مان جاؤ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ اس وقت لوگوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا، اس وقت بغاوت کرنی شروع کر دی، اور خلاف ہو گیا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے لوگ۔ اس وقت حضور پہ بڑے بڑے ظلم ہوئے، تو فرمایا اے میرے نوجوانوں، اے میری امت کے لوگوں، لا اسألکم علیہ اجرا، تمہارے لیے یہ سب کیا، اس پر بھی اجر کا سوال طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں، پھر تمہارے لیے میں طائف کے اندر گیا، اور طائف کے اندر حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، سر سے خون نکلا، پاؤں تک پہنچ گیا، قدموں کو جوتے سے باہر نکالنا مشکل ہو گیا تھا، نالین خون کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ جم گئے تھے، حضور بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حضور کے پاس آیا، حضور کے پاس آ کے کہنے لگا حضور اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ایسے پس دوں کہ یہ سارے کے سارے طائف والے اس کے درمیان پس کے راکھ ہو جائیں گے، اگر آپ صرف اشارہ کر دیں۔ تو حضور نے اس وقت بھی اشارہ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ان کو تباہ کر دو، پھر ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اے میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر بھی تم سے اجر کا سوال طلب نہیں کرتا۔ پھر لوگوں نے، کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی، کوئی رستے میں کانٹے بچھا رہا ہے،
مصطفیٰ جب سجدے میں ہیں، کوئی جانور کی اوچھلی اوپر ڈال رہا ہے، طرح طرح کے ظلم کی جب انتہا ہونے لگی تو حکم ہوا رب کی طرف سے، مصطفیٰ مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں، میں نے تمہاری خاطر مکہ چھوڑنا پڑا تو میں نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے کا سفر کر لیا۔ اے میرے غلاموں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، اس پر بھی تم سے کوئی اجر کا سوال طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں، جب مکہ چھوڑا تو 3 دن 3 راتیں میں نے غار کے اندر گزاری، غار کے اندر رہ کے بھی تمہارے لیے رب سے بخشش کی دعائیں مانگتا رہا، رو رو کے رب سے بخشش کی دعائیں مانگتا رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس پر بھی تم سے کوئی اجر کا سوال طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں، جب میں معراج پہ گیا، معراج والی رات رب نے مجھ سے پوچھا، محبوب بتا تیری خواہش کیا ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ تو اس وقت بھی میں نے رب سے یہی عرض کی کہ میرے مولا میری امت کی بخشش کر دینا۔ معراج کی رات حسن کے لیے کچھ نہیں مانگا، معراج کی رات حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا، معراج کی رات اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگا، معراج کی رات بھی رب سے مانگتا ہے تو تم اپنی امت کی بخشش مانگی ہے۔ اے میرے غلاموں، تمہارے لیے معراج کی رات بھی بخشش کی دعا مانگ کے آیا ہوں۔ اے میرے غلاموں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بھی تم سے کوئی اجر کا سوال طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں، جب میں دنیا سے گیا تو مصعب بن عباس سے پوچھ لو۔ مصعب بن عباس روایت فرماتے ہیں، مصعب بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو قبر انور میں رکھا جا رہا تھا، حضور کو لحد میں رکھا جا رہا تھا تو اس وقت مصطفیٰ کے لب ہل رہے تھے۔ میں نے سوچا کان قریب کر کے دیکھوں کیا ہے، جب میں نے کان قریب کیے تو اس وقت مصطفیٰ کے لبان مبارک سے آواز آ رہی تھی، رب حبل امتی، اے میرے مولا میری امت کی بخشش کر دینا۔ اے میرے غلاموں، جب میں دنیا سے گیا وصال ظہری کے بعد بھی تمہاری بخشش کی دعا مانگتا رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بھی تم سے کوئی اجر کا سوال طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے جانے کے بعد میرے احسانات کو بھول نہ جانا، میرے جانے کے بعد میری یہ احسان بھول نہ جانا، فراموش نہ کر دینا۔ الا المودۃ فی القربى، میرے علی سے پیار کرنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسن سے محبت رکھنا، اور زندگی کی آخری سانس تک مولا حسین سے محبت رکھنا۔ الا المودۃ فی القربى، تو فی القربى کا جو معنی ہے وہ شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا تم کسی غیر کی بات میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ تم آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ حضرات محترم، شان اہل بیت اللہ کریم نے قرآن میں اعلان کیا، یہ وہ ہیں جن کو میں نے پاک کر دیا۔ اہل بیت کون ہیں؟ گھرانہ پنجتن۔ آج کیونکہ شان اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو شان علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، شیر خدا ہے،
مدینے کے اندر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. توجہ کرنا، ٹیک لا کے مدینے کے اندر ایک دیوار میں بیٹھے ہیں مولا کائنات شیر خدا حیدر کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ایک پہلوان آ گیا. علی کو نہیں جانتا پہلوان کہ علی کون ہے، دیکھیا نہیں ہے، لیکن صرف تذکرے سنے، حضرت علی کا ذکر سنیا، حضرت علی کی طاقت تذکرے نہ وہ سنے تو بڑا پہلوان سی اپنے علاقے کا گیا. جا کے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے ٹیک لگا کے دیوار میں ہے تو حضرت علی لیکن جانتا نہیں. سلام لیا، کہنے لگا ایتھے علی کون ہے؟ کہنے ایتھے علی کون ہے؟ حضرت علی فرمان لگے تینوں علی نال کیڑا کم میں کیوں آیا ہے، کی کرنا ہی؟ علی نو مل گیا. کہندا میں سنیا علی بہت بڑا پہلوان ہے، بڑا بڑا پہلوان ہے، بڑیاں چنگا جتیاں نے، میں سنیا بڑا پہلوان ہے، میں وہ نال کشتی کرنا چاہنا ہے، جنگ کرنا چاہنا ہے، میں دیکھنا چاہنا کتنا بڑا پہلوان ہے، میں وہ نال جنگ کراں گا ٹکاں گا، میرے کو جیت نہیں سکتا ہے کوئی نہیں. حضرت علی فرمان لگے اچھا تو علی نال لڑنا چاہنا ہے، تو علی نال لڑنا چاہنا ہے، جنگ کرنا ہے، علی نال کشتی کرنی؟ جی علی نال. حضرت علی کہنے لگے چل تم میرے نال کشتی کر. انہوں نے پتا کیا ہے علی نے، تم میرے نال کشتی کر، جی تم میرے تو جیت گیا تو سمجھ لیں علی تو جیت گیا. ہوں جنگ ہونے لگی ہے، ہوں کشتی ہونے لگی ہے حضرت علی کی تھی اس پہلوان کی. جب دو آپس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو گئے نا، ایک طرف حضرت علی دوسری طرف پہلوان، مقابلہ ہویا. حضرت علی نے پکڑیا ہے، جھٹکے دار زمین پہ سٹ کے اوپر بیٹھ گئے نا. وہ کہنے لگا حضور نہیں نہیں یہ میں چنگی طرح کھڑا نہیں ہوا، بہانے لگ گیا کرن. کہنے لگا دوبارہ کشتی ہوے گی، ہن دیکھنے کی کرنے ہن دوبارہ کشتی ہو لگی ہے. دوبارہ حضرت علی نے ہاتھ پکڑیا ہے، زمین پہ گرا دیتا ہے، زمین پہ گرا کے علی سر پر سوار ہو گئے دو باری. کہنے لگا نہیں حضور میں چنگی طرح کھڑا نہیں ہویا. پھر تیسری باری کشتی ہوئی گی، تیسری باری میں تھوڑے نال کشتی کرنا چاہنا ہے. حضرت علی کہنے لگے ٹھیک ہے آ جاؤ، تیسری باری کشتی کر رہے ہیں. حضرت محترم پہلوان تیسری باری دوبارہ آیا، حضرت علی نے پکڑیا، پکڑ کے جھٹکا دیتا ہے، زمین پہ تیسری باری بھی گرا دیتا ہے. 3 دفعہ کشتی ہوئی، 3 دفعہ گرا دیتا، 3 دفعہ گرا دیتا. کہ تو علی سے لڑ سکے اور تیری عقل کا ٹھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا ٹھیر ہے، اور تو شیطان کی دم ہے، علی خدا کا شیر ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان بھی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے. ہن جب محشر دا میدان لگے گا ایک آواز آئے گی، وہ آواز کی ہوے گی، آواز آئے گی لوگ محشر کے اندر ساری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے. ایک آواز آئے گی، وہ آواز یہ ہوے گی اور لوگوں اپنے سرانو جھکا لو اور اپنی اکھاں بھی بند کر لو. یا اللہ کی ہون لگا ہے، آواز آئے گی تمہوں نہیں پتا فاطمہ الزہرا دی سواری آ رہی ہے. لوگو فاطمہ الزہرا دی سواری آ رہی ہے، سر بھی جھکا لو، اکھاں بھی بند کر لو. ہن سر جھک کے اکھاں بند ہو گئی، یا اللہ چلو سر جھک جان کے نظراں تھلے ہو گئی، اکھاں بند کرنے کا حکم کیوں ہے؟ یا اکھاں بند ہو جان سر جھکانے کا حکم کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ عظمتاں والی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کی بیٹی ہے نا، سر اس واسطے جھکا لو تاکہ فاطمہ کے ادب دے وچ فرق نہ آوے. اکھاں اس واسطے بند کر لو فاطمہ دے پردے وچ فرق نہ آوے، فاطمہ دے پردے وچ فرق نہ آوے. ہائے ہائے اے نبی دا جرانا اللہ اللہ
نبی کا گرانا یہ گرانا براء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گرانے میں شیر خدا ہے۔ حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، حسن اور حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ فرمایا علی ولیاں دا سردار ہے، علی ولیاں دا سردار ہے، حسن اور حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، خود مصطفیٰ نبیاں دے سردار ہیں۔ یہ پانچ تن دا گھرانہ ہر طرف سرداریاں لگیاں ہیں۔ ہن ڈاکٹر اقبال کو کسی پوچھا نا حضور یہ تو دسو کہ تہاڈی بخشش ہو جائے گی؟ ڈاکٹر اقبال کو جواب دیندے نے میری بخشش واسطے او قصیدہ کافی ہے، او جڑا قصیدہ میں فاطمہ الزہرا دی شان دے اندر لکھیا ہے۔ ہن ڈاکٹر اقبال اس قصیدے دے اندر کی لکھ دینا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مریم ایک نسبت عیسیٰ عزیز از ہے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آئی امام اولین و آخرین بازوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ پھر کہتے میں مادران مرکز پرکار عشق مادران کاروانائے سالار عشق۔ ڈاکٹر اقبال فرماندے نے فاطمہ تو زہرا میں تیرے مقام تو صدقے جاواں، میں تیری شان تو صدقے جاواں۔ فاطمہ مریم اوے جڑی ایک نسبت نال عظیم ہے، جنوں ایک نسبت ملی جو دے نال عظمت والی ہے، اور نسبت کیڑی ہے کہ مریم حضرت عیسیٰ دی ماں وے۔ فاطمہ تو ہر نسبت نال اعلیٰ وے، عظمت والی ہے۔ فاطمہ میں جب کھاں تیرے باپ نو طرف نظر اٹھاواں، تیرے باپ ول ویکھاں کہ ندیاں دا سردار ہے۔ اے فاطمہ جی میں تیرے شوہر ول ویکھاں او بلیاں دا سردار ہے۔ اے فاطمہ جی میں تیرے بیٹیاں ول ویکھاں او جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ اے فاطمہ او تو خود جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ فاطمہ ہر طرف جناب والا سرداریاں دے جھنڈے لگے ہر طرف۔ تو پھر میں نے کہہ لیں جو حیا کے ماتھے کی تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کہیں معصومیت کا سایہ کہیں شرافت کی جیل زہرا، زمانے پر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، کسی کی بیٹی کو نام ہی دے گا ملا ہے کچھ کو جتاج زہرا، شبیر و شبر کی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون جانے فرشتے ہم تیرے کمی زہرا۔ آئے آئے پردے دیاں دے چچن والی سیدہ زینب دی امی زہرا، جو تیرے شوہر سے گرز رکھے مریض علاج زہرا۔ حاضرین محترم، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت دے نوجوانہ دے سردار نے حسن اور حسین، جنت دے نوجوانہ دے سردار۔ ایک مقام تے فرمایا یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، میں انہاں نال پیار کرنا، تم ہی انہاں نال پیار کرنا۔ یا اللہ انہاں نال بھی تو پیار کری جڑے انہاں نال پیار کر۔ ہائے اینی شان ہے امام حسن تے حسین کی، یا اللہ تم ہی انہاں نال پیار کریں جڑے حسن اور حسین نال پیار کریں۔ اس واسطے امام حسن تے حسین کی شان بڑی ہے، مقام ہی بڑا اعلیٰ۔ حضرت محترم، حضرت امام حسین
میدان کربلا دے وچ اپنا سر تن تو جدا کروا کے بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو پھر اسی کیوں نہ کہیے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. او حسین تیرے سجدے دے وچ آون تے حضور سجدے میں طول دے دے اور طول اینا دین اینا دین اینا دین اتنا لمبا سجدہ کر دے کہ 72 باری تسبیح پڑھ دیں. جنہ چر حسین اوپر سجدہ لمبا ہوتا ہے. حضرت محترم امام حسین تے حسن دونوں شہزادے تحتیاں لکھیاں نے. تحتیاں لکھ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ وچ آگے عرض کر دینے اما جان حسن نے بھی تحتی لکھی ہے حسین نے بھی تحتی لکھی ہے. ایسی دونوں تحتیاں لکھیاں نے. دیکھو تو صحیح کی گئی تحتی خوبصورت ہے کتنی زیادہ سونی لکھی ہوئی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے جو تختیاں دو تختیاں بڑیاں خوبصورت لکھیاں ہوئی ہیں کیونکہ جنتی چھو نوجوانہ دے سردار سن. انہوں فاطمہ الزہرا فیصلہ کریں تو قاصر فیصلہ کرنے تو دل نہیں کر رہا کہ کتنی تختیاں واقعا زیادہ خوبصورت ہے. جب میں ایرا کیا حسن دی تختی زیادہ خوبصورت ہے حسین دا دل دکھے گا. جب میں کہنی حسین دی تختی زیادہ خوبصورت ہے تے حسن دا دل دکھے گا. اس واسطے فیصلہ نہیں کر رہیاں سوچن لگیاں نا کی کرنے وچ. حضرت علی سامنے نظر آئے نے فرمان لگیاں نا بیٹا او جاؤ تختیاں علی دے کو لے جاؤ اپنے بابا جان کو لے جاؤ وہ تواڈیاں تختیاں دا فیصلہ کرن گے. وہ تواڈیاں تختیاں دا فیصلہ کرن گے. ہن حضرت علی دی بارگاہ دے اندر دو شخص سارے تختیاں پیش کرن لگ پے. حضور دے دسو میری تختی زیادہ خوبصورت ہے یا حسین دی تختی زیادہ خوبصورت ہے. حضرت علی نے دوواں دیاں تختیاں نو چیک کیتا ہے. جدوں دو تختیاں چیک کر کے ویکھیا بڑیاں خوبصورت لکھیاں نے. ہن فیصلہ علی بھی نہیں کردے کہندے نے جے میں اے سوچ کے فیصلہ کیتا کہ حسن دی زیادہ خوبصورت ہے حسین دے دل نو تکلیف ہوے گی تو میں کہنا ہے حسین دی خوبصورت ہے تے حسن دا دل دکھے گا. ہن علی بھی فیصلہ نہیں کر دے دے. آئے تے میں کہنا حسن دی زیادہ خوبصورت ہے حسین دا دل دکھ جائے گا. آئے حضور تے انہاں دا دل بھی نہیں دکھانا چاہندے حضرت علی تے حضرت فاطمہ. ہن حضرت علی نے سوچا کیوں نہ انہوں نے حضور دی بارگاہ وچ بھیجیا. کہنے لگے شہزادو جاؤ نانا جان دی خدمت چلے جاؤ نہ بول جا کے نانا جان کو پوچھو کتنی تختی زیادہ خوبصورت ہے وہ فیصلہ سنائیں گے. کتنی تختی زیادہ خوبصورت ہے وہ فیصلہ سنائیں گے. حضرت محترم دو شہزادے دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آگے عرض کر دیں نانا جان میں بھی تختی لکھی ہے ہم دسو کتنی خوبصورت ہے. ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تختیاں دیکھیاں ہیں. ان حضور بھی یہی سوچیا جو فاطمہ سوچیا جو علی سوچیا. حضور بھی کہندے ہیں کہ اگر کیا کہ میں حسن کی خوبصورت ہے تو حسین کا دل دکھ جائے گا. یہ آخا حسین کی زیادہ خوبصورت ہے حسن کہنے کہ شہزادے دو آدیاں تختیاں خوبصورت ہیں. کہنے کہ نہیں جی ساری شرط لگی ہوئی ہے پر دسنا پڑے گا زیادہ خوبصورت کی دی ہے. زیادہ خوبصورت کی دی ہے. ایک گفتگو چل رہی ہے کہ جنت وچوں جبریل امین آ گئے 7 موتی ہاتھ وچ لے کے 7 موتی لے کے آ گئے جنتی موتی. عرض کر دینے سونیا میں رب نے
بھیجا ہے رب دی طرفوں بھیجا گیا ہے 7 موتی جنتی دے کے بھیجا ہے رب دا فرمان ہے ایک دو ایک تختیاں سامنے رکھ لے میں موتی اوپر اچھالاں گا جس دی تختی تے زیادہ موتی آ گئے دی زیادہ خوبصورت موتی 7 نے ایک تے 4 آون کے ایک تے 3 اے گل ہے تو ہن حضرات محترم ان تختیاں سامنے رکھ دیاں گئیاں نے حضرت جبریل امین نے ایک موتی اچھالیا ہے ہوا دے وچ اوپر اچھالیا ہے حضرت امام حسن دی تختی تے گیا ہے دوسرا موتی اچھالیا ہے حسین دی تختی تے گیا ہے تیسرا موتی اچھالیا ہے حسن دی تختی تے گیا ہے چوتھا موتی امام حسین دی تختی تے گیا ہے پنجواں موتی امام حسن دی تے چھواں حسین دی ان تین موتی دو تختیاں دے آگے میں تین موتی ان 7واں تے آخری موتی ہے کدی تختی تے آنا ہے 7واں تے آخری موتی ہے ان کدی تختی تے آنا ہے جناب والا ان فیصلے دا وقت ہے 7واں موتی جدو ہوا دے اندر اٹھا رہا ہے ہوا دے اندر جا کے وہ موتی رک گیا ہے اور رک کے موتی دے ہوا دے اندر بھی 2 ٹکڑے ہو گئے نا 2 ٹکڑے ہو کے ایک ٹکڑا حسین دی تختی تے گر کے آئے ایک ٹکڑا حسن کی تختی تے آئے اینا موتیاں بھی گوارا نہیں کیتا کہ کسی نے 2 شہزادہ جو سے ایک دا بھی دل دکھے رب نے فیصلہ کر دیتا شہزادوں 2 دیاں خوبصورت شہزادوں تختیاں 2 دیاں خوبصورت ہیں کہ اج جڑا امام حسین کو جناب اذیت ہے اللہ اکبر وہ جو لوگ دشمنان حسین امیر المومنین بننے لگ پہ یزید کو کہنے لگ پہ امیر المومنین معاذ اللہ آج جڑا حسین دے دشمنان امیر المومنین کرے تو جنت دے نوجوانہ دے جڑے سردار نے وہ جنت سے داخل دے نہیں ہوندے لگے وہ پھر جنت سے داخل دے نہیں ہوندے لگے شان حسین شان اہل بیت بڑی اعلیٰ ہے حسین جنت کا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ رہے حسین دل کی تختی دے تخت کٹے حسین کا کوئی رسول لکھ لے حسین زینب کی اکھ کا تارا حسین بائی حسن کا پیارا حسین حیدر کے دل کا ٹکڑا ہے حسین زہرا کا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے مہانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو ایک وفادہ پر کے اصول لکھ لے حسین لڑتا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین لڑتا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا کہ حق ٹوٹ کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین عامل حسین کامل حسین صابر حسین شاکر حسین قاری یہ کربلا دا حسین لیت نماز اندر نبی کے سجدے نو درود لکھ لے حسین لیت نماز اندر نبی کے سجدے نو درود لکھ لے ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا کرانا پاک ہے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے اگر گنتیاں دے رولے چھڑ دیو حضور نے فرمایا میرے صحابہ تاریاں دی مانت ہے میرے اہل بیت کشتی نور دی مانت ہے جے حق تے چلنا جے صحابہ نو بھی مننا پڑے گا جے حق تے چلنا جے اہل بیت نو بھی مننا پڑے گا جے اہل بیت دا دامن چھڈیا پٹک جاؤ گے صحابہ دا دامن چھڈیا پھر بھی پٹک جاؤ گے صحابہ دا دامن چھڈیا پھر بھی پٹک جاؤ گے میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے ارے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب کمال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ارے اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے دل دل براں بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے سفر بر زمین بھی حسین ہے سر آسمان بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں زمین کے کسی آدمی کے خبیر کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہاں وہاں ایک جان بھی حسین ہے نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں میں حسینیت کی سبیل ہوں میری بر زباں بھی حسین ہے حسین جنت کا بادشاہ ہے
حسین آل رسول دی. کون حسین؟ میرا حسین، آپ کا حسین، رب کا حسین، سب کا حسین. حسین اولیاء کا، حسین انبیاء کا، حسین مصطفیٰ کا، حسین مرتضیٰ کا، وہ صوفیوں کا، وہ قلندروں کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا. کون حسین؟ گلے امامت، نبی کا پردہ، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسین سجدہ. حرم سے نکلا علم اڑاتا، مالوکیت کے محل گراتا، یزیدیت کے نشان مٹاتا. حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت. شہید زندہ ہے تا قیامت، شہید زندہ ہے تا قیامت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. فرمایا محبوب نے، اے میرے غلاموں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں نے مکہ چھوڑا تمہاری خاطر اجر طلب نہیں کرتا. پیدا ہوا سجدہ کیا رب حبلی امتی کہا تمہاری خاطر، لیکن کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اے میرے غلاموں غار میں رو رو کے تمہارے لیے رب سے بخشش کی دعا مانگی، اجر طلب نہیں کرتا. معراج کی رات گیا، رب نے پوچھا بتا مصطفیٰ کیا چاہتا ہے، وہاں جا کے بھی کہا مولا میری امت کی بخشش کر دینا. اے میرے غلاموں تمہاری وہاں بخشش کی بھی مانگی، لیکن اس پر بھی اجر طلب نہیں کرتا. اے میرے غلاموں میں نے تمہاری خاطر مکہ چھوڑا مدینہ چلا گیا، لیکن اجر طلب نہیں کرتا. جب میں دنیا سے گیا اس وقت بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہا، لیکن اس پر بھی کوئی اجر طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربی. فرمایا میرے قربا سے پیار کرنا، میرے اہل بیت سے پیار کرنا، میرے قربا سے پیار کرنا. اب توجہ کرنا، قرآن کی آیت ہے، اس کا معنی ہے قربا، قریبی. میرے جو قریبی ہیں ان سے مودت اور محبت کرنا. اب قربا کس کو کہتے ہیں؟ گل ساری اتنے نکھیر ختم ہو جاتا ہے. قربا کی گل سمجھ ادو آتی ہے جدو بندہ اپنے گھر کے اپنے قربا ویکھے. اپنے قربا ویکھ لو تو قربا کی سمجھ آ جائے گی. گنتی شنتی دے روڑے ختم ہو جان کے اپنے قربا ویکھ لو. قربا وہ ہوندے نے جنہاں نوں اپنی بیٹی دے دیو. قریبی ہو گئے، وہ بھی قریبی ہوندے نے جنہاں کولوں اپنے واسطے رشتہ لے لو. وہ قریبی ہو گئے جنہاں نوں اپنی بیٹی دینی ہے، وہ بھی قریبی. جنہاں دی بیٹی اپنے واسطے لے لینی ہے، وہ بھی قربا. یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا سمجھ نہیں آئی، میں سمجھانا چاہتا ہوں. ابو بکر کی بیٹی عائشہ مصطفیٰ کے گھر ہے، ابو بکر داماد رسول ہے، تو ابو بکر مصطفیٰ کے قربا ہیں. یا اللہ پھر فرمایا عمر کی بیٹی حفصہ مصطفیٰ کے گھر ہے، عمر بھی داماد رسول ہیں، عمر کے قربا ہیں. یا اللہ پھر فرمایا عثمان کو تو مصطفیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، یہ بھی قربا. حضور نے فرمایا یکے دیگر بار اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا ہوں. حضرت علی کو جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو زہرا دیا. معلوم ہویا شب یار قربان ہے. ہوں جڑا حسینی بن کے وہ بکر یا حضرت عمر کے خلاف گل کرے، قرآن کی واضح آیت کے خلاف چل رہے ہیں، چلے قربان ہے. اس واسطے حضور نے فرمایا اوے میرے صحابہ ستارے دی مانت نے، میرے اہل بیت کشتی نور دی مانت نے. اینا دا دامن اگر ستارے دا چھٹ دیتا اندھیرے چ پڑ جاؤ گے، پٹک جاؤ گے. اگر کشتی نور چ پار آ گئے طوفان چ غرق ہو جاؤ گے. اس واسطے اہل بیت اور صحابہ سب کو مننا ہے. وقت ہو گیا.